بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی روایت نمبر 2447 ہے۔ ظلم نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے نبی کو پسند ہے، نہ لوگوں کو پسند ہے۔ ہر ایک انصاف چاہتا ہے، عدل چاہتا ہے۔ اللہ تو بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور بھلائی کو پسند فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، اور آخری درجہ یہ ہے کہ عدل کیا جائے۔ تو ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کے معنی ہے کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ سے ہٹا کر غلط جگہ پر رکھنا۔ وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، اس لیے حقدار کا حق ادا نہ کیا تو یہ ظلم ہو گیا۔ ہر مومن کی جان و مال اور عزت کی حفاظت مسلمان کا فریضہ ہے، اور یہ ایسا ضروری حق ہے جو ہر مسلمان دوسرے پر رکھتا ہے۔ اب جو شخص اس کا حق ادا نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی کو بے عزت کرتا ہے، اسے برا بھلا کہتا ہے، یا اس کی غیبت کرتا ہے، یا اس کا حق کی عظمت ضائع کر رہا ہے، یہی ظلم ہے۔ اسی طرح کوئی کسی کی زمین دبا لے، جائیداد دبا لے، مکان دکان پہ قبضہ کر لے، ناحق قبضہ کر لے، تو اب یہ قبضہ کرنے کی وجہ سے یہ ظالم بن جائے گا۔ اس طرح کوئی دوسرے کو کوئی تکلیف پہنچا دے، جسمانی تکلیف پہنچا دے بغیر کسی وجہ کے، تو یہ سب ظلم ہے۔ اور اس لیے روایت میں ہے کہ جتنے بھی ظلم ہیں، جتنی بھی قسم کے ظلم ہیں، یہ تمام ظلم قیامت کے دن اندھیریاں ہوں گی، اندھیروں کی شکل میں آئیں گے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن تو نور کی ضرورت ہوگی، کہ ایمان کا نور ہوگا اور عمل کا نور ہوگا، تو یہ قیامت کا دن اس کو پل صراط سے بھی پار کرائے گا۔ آگے بھی نور کی ضرورت پڑے گی، اس لیے کہا کہ ایمان والوں کا نور ان کے آگے بھی ہوگا، ان کے پیچھے بھی ہوگا، اور ہر طرف سے روشنی پھیلائے گا۔ لیکن جو ظالم ہوگا تو اس کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، دنیا میں بھی پریشانیاں، اور دنیا میں بھی مصائب، اور دنیا میں بھی تنگیاں، اور آخرت میں بھی مصائب۔ اس لیے ظالم بننے سے منع کیا گیا کہ ظالم نہ بننا، مظلوم بن جاؤ، ظالم نہ بننا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کی بے عزتی کی ہو یا کسی پر ظلم کیا ہو تو اس کو چاہیے کہ آج ہی سے پاک ہو جائے، اس دن سے پہلے کہ اس کے پاس دینے کو نہ دینار ہوں گے نہ درہم۔ ظلم کا بدلہ دلانے کے لیے ظلم کے برابر مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دلوائی جائیں گی، اور نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں ظالم پر لاد دی جائیں گی۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اس لیے دوسرے کے گناہ لے کر خود یہ جہنم میں چلا جائے، تو اگر کسی پہ ظلم کر دیا تو اس سے معافی مانگ لے، وہ معاف کر دے گا تو معاف ہو جائے گا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی کو گورنر بناتے یا حاکم بناتے کسی علاقے کا، تو اس کو یہ نصیحت فرماتے تھے کہ مظلوم کی بددعا سے بچنا، مظلوم کی بددعا سے ڈرنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ سیدھی مظلوم کی بددعا آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم کو اللہ تعالی مہلت دیتا ہے، پھر جب اس کو پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ پتہ نہیں کن کن مصائب میں پھنسے گا، کن کن تکلیفوں میں آئے گا، کیا کیا حالات اس پہ آئیں گے۔ اس لیے ظلم سے اپنے آپ کو بچانا، کہ اپنے ہاتھ کا استعمال بھی ٹھیک ہو، اپنے جسم کا استعمال بھی ٹھیک ہو، کسی پہ ظلم نہ ہو، کسی پہ زیادتی نہ ہو۔ تو ایسے ہی بہنوں کو میراث میں حق نہیں دیتے، وہ مانگے تو کہتے ہیں بے غیرت ہے، بھائی سے حق مانگتی ہے، تو یہ بھی ظالم ہے کہ جو بہنوں کا حق کھا رہے ہیں، اور کہتے ہیں میں نے معاف کروا لیا۔ ایسے معاف نہیں ہوتا، بہن کو دے دو، اور دینے کے بعد اس کے نام لگوا کر زمین پھر وہ اس کی مرضی ہے، وہ تمہیں دے یا نہ دے۔ پیسے اس کے ہاتھ پہ رکھ دو کہ یہ تیرا حق ہے، اور اس حق کے بعد وہ
ان پیسوں کو لینے کے بعد وہ تمہیں دے تو اس کی مرضی، نہ دے تو اس کی مرضی. یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ زمین کے وہ میں نے معاف کروا لی. ایسے معاف کروانے سے معاف نہیں ہوتی. اس لیے حق دے. ایسے ہی بیوی کا مہر مقرر کیا اور وہ اس کو نہیں دیا، معاف کروا لیا، تو بڑے سخت الفاظ آئے ہیں جو مہر کو معاف کروا لے. تو اس لیے مہر بھی اس کا یہ قرض ہے مرد پہ کہ اگر نہیں دیا تو دینا ہے، اور اگر یہ اس کو پی جائے گا اور بیوی تو شرما شرمی میں معاف کر دے گی، تو یہ معاف کرانا پسندیدہ نہیں. اور اگر یہ پی گیا ویسے ہی تو بہت گناہگار ہوگا، ظالم بنے گا. اس لیے روایت میں آتا ہے جو کسی کی ایک بالش زمین بھی دبا لے، قیامت کے دن 7 زمینوں کو توق بنا کر اس کی گردن میں ڈالا جائے گا. تو آج کل ایک اور بھی ہمارے ہاں المیہ ہے کہ دین سے بے خبری ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے کسی پر زیادتی کی. اب یہ کیا کرتا ہے کہ وہ آدمی تو مل ہی نہیں رہا، کہیں نکل گیا، ادھر ادھر ہو گیا. اب یہ بدلہ کس سے لیتا ہے؟ یہ بدلہ جا کر اس کے گھر والوں سے بدلہ لیتا ہے. حالانکہ گھر والوں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں. اگر پتہ بھی ہو تو جس نے ظلم کیا ہے بدلہ تو اسی سے لیا جائے گا، اس کے گھر والوں سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. تو اس لیے بعض اوقات اسی تعصب میں اور اسی غصے میں ان کے گھر کے افراد کو کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے یا کوئی چیز توڑ دیتا ہے، تو یہ ظالم بن جائے گا. پہلے مظلوم تھا، اب ظالم بن گیا. اس لیے اصل مجرم سے بدلہ لینے کا حکم ہے، اور اتنا ہی بدلہ لے جتنا اس نے ظلم کیا ہے. اگر زیادہ بدلہ لے گا، زیادتی کرے گا، تو بھی یہ ظالم بن جائے گا. اس کے صراحتاً قرآن میں بھی اور حدیثوں میں بھی اس کو بیان کیا گیا کہ کتنا ظلم پر کتنا بدلہ لینا چاہیے. جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ہی بدلہ لے. تو اس لیے اسی سے بدلہ لے جس نے ظلم کیا اگر بدلہ لینا چاہے. اور اگر معاف کر دے تو یہ بہت پسندیدہ ہے. معاف کر دے تو بہت پسندیدہ ہے. تو اس لیے ظالم نہ بنے، مظلوم بنے. کسی نے ظلم کر دیا تو آدمی کوشش کرے کہ اس کو معاف کر دے، لیکن کسی پر خود اپنے ہاتھ سے ظلم نہ کرے. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.